اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا کیا؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف مقطعات میں اپنے محبوب کے مکھڑے کا حسن بیان کیا ہے، اپنے محبوب کے جمال کو بیان کیا ہے۔ اور وہ کیسے بیان کیا؟ فرماتے ہیں کاف گیسو، کاف سے مراد حضور کی مبارک زلفیں ہیں، ہا دہن، اور ہا سے مراد حضور کا منہ مبارک ہے، یا ابرو، یا سے مراد حضور کے یہ ابرو مبارک ہے۔ کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو، آنکھیں عین سواد، عین سواد سے مراد حضور کی مبارک آنکھیں ہیں۔ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف ہا یا عین سواد ہے ان کا چہرہ نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ آپ مجھے بتائیں جب اس انداز سے قرآن کی تفسیر بیان کی جائے گی تو پڑھنے والے کے سینے میں عشق رسول کی حرارت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہ جب قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ بھی کیا جا رہا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، تو اس سے فرماتے ہیں اس سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بصیرت عطا فرمائی تھی، کسی شخص نے آپ سے پوچھا، چونکہ جہاں آپ مفسر ہیں، محقق ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ عظیم المرتبت شاعر بھی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو شاعری کا ملکہ عطا فرمایا تھا وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ تو آپ سے غالباً کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا حسن تو حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ تھا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ انا املہ و اخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا ہے۔ میٹھا حسن کیا ہوتا ہے؟ کہ جب بندہ دیکھے تو اپنا سب کچھ وار دے، اور نمکین حسن وہ ہوتا ہے جب بندہ دیکھے تو بس پھر دیکھتا ہی رہ جائے، جب تک کلمہ پڑھ کے غلام نہ بن جائے اس وقت تک پیچھے نہ ہٹے، اس کو حسن نمکین کہتے ہیں۔ آپ نے دوسرے مقام پہ اس کو یوں بھی بیان کیا، حسن سب پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، ہے نمکین حسن والا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات میں کوئی حسین نہیں ہے۔ تو آپ سے کسی نے سوال کیا ہوگا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی زیادہ حسین ہیں، ان کے حسن میں کشش تھی، آپ نمکین حسن والے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کے تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ آقا کریم اسلام کے حسن کو دیکھ کر کسی نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور پتہ بھی نہ چلا ہو۔ تو ایک سوال تو بڑا تھا، لیکن جس کے سینے میں عشق رسول کی دولت ہو، سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہو، اس کے لیے یہ کوئی سوال نہیں ہے۔ تو آپ نے جب اس نے یہ سوال کیا تو اس کے جواب میں ایک شعر کہا۔ یہ شعر اگر وزن شاعری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اعلیٰ پائے کا شعر ہے، یہ شاعر اس کو سمجھ سکتے ہیں، شاعری کا ذوق رکھنے والے، لیکن جواب ایسا عطا فرمایا کمال کر دی۔ جب کہا گیا کہ جی یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، جبکہ حضور علیہ السلام کے لیے تو ایسا کوئی واقعہ نہیں آیا سامنے، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ حضور کا حسن یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے؟ تو آپ نے وہ شعر کہا، یہ اس کو تضاد کا شعر کہتے ہیں، یعنی مقابلے والا شعر۔ تو آپ نے مقابلے کے ساتھ شعر کہا، فرمانے لگے کہ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اتنا خوبصورت یہ شعر ہے۔ اب تضاد کا شعر کیسے ہے کہ ادھر یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، ادھر آقا کریم اسلام کا نام ہے۔ اچھا، ادھر کٹیں، حسن یوسف پہ کٹیں، کٹیں کا مطلب ہوتا ہے اختیار کے بغیر کٹ جانا، ادھر ہے کٹاتے ہیں، یعنی اختیار کے ساتھ کٹاتے ہیں، اور کٹا کے کہتے ہیں کہ اگر ہمارا سر حضور کے نام پہ کٹ جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ ادھر کٹیں، بغیر اختیار کے کٹ گئیں، ادھر کٹاتے ہیں، اور ادھر عورتیں ہیں ادھر مرد ہیں، ادھر عورتیں ہیں ادھر مرد ہیں، ادھر مصر کی عورتیں ہیں ادھر پورے عرب کے مرد ہیں۔ فرمایا حسن یوسف پہ کٹیں انگشت، مصر میں انگشت زنا،
وہاں پہ انگلیاں ہیں، یہاں پہ سر ہیں۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کہا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تو نام پہ لوگ اپنے سر کٹا دیتے ہیں، تو جب حضور کا حسن آئے گا تو پھر تو دل و جان قربان کر دیں گے۔ اللہ، اور حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹ لیں، اگر میرے سرتاج کا حسن دیکھتی تو اپنے جگر کاٹ کے رکھ دیتی۔